الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی ختم النبیین۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیات 87 سے لے کر 98 تک تقریباً 12 آیات کا مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک بڑا اہم مضمون ہے اور وہ ہے سامری کا مضمون ہے، یہ موضوع ہے۔ سامری کون تھا، یہ ان آیات میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہر انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی ایک ایسے گروہ کو پیدا کرتا ہے، ایک ایسے طبقے کو پیدا کرتا ہے کہ جو تقریباً 4-5% ہوتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی ذہین ترین ہوتے ہیں، جینیس ہوتے ہیں، اور یہی اصل میں لیڈرشپ کے رول پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ یا تو مذہبی لیڈرشپ ہوتی ہے یا سیاسی لیڈرشپ یہ لوگ کرتے ہیں انسانیت کی۔ اور یہ اگر ان کے عقائد اور فکر اور نظریات درست ہوں تو یہ انسانیت کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، اور اگر ان کی یہ تکبر اور نفس پرستی اور لالچ اور دنیا پرستی میں آ جائیں تو یہ اپنی ذہانت اور اپنے اس ٹیلنٹ کو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تفصیلی ہدایات لینے کے لیے گئے اور ہارون علیہ السلام کو انہوں نے پیچھے چھوڑا، تو ان کے پیچھے سامری نے قوم کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا اور کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے۔ تو یہ آیات اب ہم پڑھتے ہیں کہ سامری نے کیا ٹیکنیک اختیار کی، اور وہ ایک انتہائی جینیس آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، لیکن اس نے کس طریقے سے اپنی قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور پھر وہ ان لوگوں کو قتل بھی کیا گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ پہلے بھی آیا ہے، لیکن سامری کا واقعہ صرف سورہ طٰہٰ میں ڈیٹیل سے آیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 87 میں ہے، قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فکذلک القی السامری۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بنی اسرائیل نے، یا جو خاص طور پر جو فرعون کے لوگوں نے جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو زیور دیے تھے امانت کے طور پر، تو وہ ہم وہاں سے نکلتے ہوئے مصر سے واپس کرنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ فرعون کا لشکر ان کے پیچھے تھا تو وہ لے کر آ گئے۔ تو بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو سامری نے ان زیورات کو گلا کر ایک بچھڑا بنایا، فاخرج لہم عجلا جسدا لہ خوار۔ تو سامری نے اس سونے سے جو ہے نا وہ ایک بچھڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا، ایک طرح کا ڈھانچہ تھا۔ تو اس نے کہا، سامری نے کہا لوگوں سے کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، تمہارا خدا تو یہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو بچھڑا ہے جو انہوں نے بنایا ہے سونے کا، نہ تو کوئی بات سمجھتا ہے، نہ کسی بات کا جواب دیتا ہے، نہ انہیں کوئی نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ کہ ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میری قوم تمہیں آزمایا گیا ہے اور تمہارا رب رحمان ہے، اور میری بات مانو اور میری اطاعت کرو اور میری پیروی کرو۔ تو لیکن جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کہا، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک انہوں نے کہا کہ حضرت ہارون سے کہا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں اس وقت تک ہم اس بچڑے کی عبادت اور پوجا کرتے رہیں گے، اور ہم اس کی عبادت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ قالوا یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا حضرت ہارون علیہ السلام پہ کہ اے ہارون، آپ نے جب دیکھا کہ یہ میری قوم گمراہ ہو رہی ہے تو آپ نے پھر ان کو روکا کیوں نہیں؟ اللہ تتبعانی فعصیت امری، کیا آپ نے میری بات کی لاج نہیں رکھی اور میری بات کی پیروی نہیں کری اور آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں جائے، یعنی میری اور تمہاری ماں ایک ہے، میرے ماں شریک بھائی، مجھے میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں سے نہ پکڑ۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ ایسا میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے، یعنی دو گروہ بن گئے تھے، ایک بچھڑے کی پوجا کرنے والے اور ایک بچھڑے کی پوجا نہ کرنے والے۔ تو حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے
جو ہے نا وہ کسی ایک گروپ کے ساتھ نہیں دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ملامت کریں کہ میں نے ان کے درمیان تفرقہ ڈالا ہے اور آپ کی بات کی پرواہ نہیں کری۔ قال فما خطبک یا سامری، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو گلے شکوے اور ڈانٹنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اب سامری کی طرف پلٹے ہیں اور اس سے ذرا حساب کتاب اس کا کیا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اے سامری بتاؤ کہ تمہارا یہ معاملہ کیا ہے، تم نے یہ جو سارا چکر چلایا ہے اس بچھڑے کا اور کہا ہے کہ یہ خدا ہے، تو یہ کیا ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ تو سامری نے کہا کہ میں نے وہ کچھ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا، اور میں نے فرشتے کے قدموں سے کچھ اٹھایا، ایک مٹھی پر مٹی اٹھائی اور وہ میں نے اس بچھڑے کے اندر ڈال دی، تو وہ اس نے آواز دینی شروع کر دی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ جو سامری کی یہ جو جواب ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا فرشتہ وغیرہ نہیں دیکھا اور اس نے محض ایک جیسے مذہبی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جو مختلف دھوکے دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف جادو ٹونے اور اس طرح کے جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے تو وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں انگاروں پہ چلتا ہوں، میں ہوا میں اڑتا ہوں، میں یہ معجزہ کر سکتا ہوں، میں یہ کم کر کے دکھا سکتا ہوں، تو اس سے وہ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنی ذہانت کو اور اپنی جو ان کے پاس نالج ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس کو وہ استعمال کر کے تو لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی روحانی طاقتیں ہیں، اور وہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مختلف طرح کے پیر اور اس طرح کے ملنگ اور اسی طرح کے جو غیب کا حال بتانے والے ہیں وہ ایسے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو استحصال کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ ساری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل ایلیٹ ہے، سیاسی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنی ذہانت اور فطانت کو غلط استعمال کر کے تو وہ لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اختیار کرو، یہ راستہ اختیار کرو، اس میں کامیابی ہے، اس میں کامیابی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کسی چیز میں کامیابی نہیں ہوتی بلکہ وہ سارے کا سارا دھوکہ ہوتا ہے، جس طرح کہ سامری نے دھوکہ دیا کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے فرشتہ دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اور روحانی طور پر اتنا تیز ہو کہ اس نے واقعی ہی کوئی جبریل کے قدموں کو دیکھ لیا ہو، یا اس طرح کی اس کو کوئی جو ہے نا کوئی چیز، اس کو کوئی روحانی طاقت بھی اس کو حاصل ہو، لیکن اس نے اس کو غلط استعمال کیا ہو۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ قال فاذهب فإن لك فی الحیات ان تقول لا مساس، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اے سامری تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور تمہارے لیے دنیا میں سزا یہی ہے کہ تم یہی کہو کہ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ یعنی اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی سامری کو کہ اگر جس کو بھی چھوتا تھا اس کو بخار ہو جاتا تھا، تو اس لیے وہ بھاگتا تھا کہ کہتا تھا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، مجھے کوئی نہ چھوئے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن نُخْلَفَهُ، اور کہا گیا کہ اے سامری تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس سے ہم اختلاف نہیں کریں گے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھو کہ تمہارے اس معبود کو، اس بچھڑے کی حالت دیکھو کہ جس پہ تم نے اعتکاف کیا ہوا تھا، یعنی جس پہ تم جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، اس کو ہم جلا دیں گے۔ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اس کو ہم جلا کر راکھ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ہم دریا میں بہا دیں گے۔ تو وہ جو بچھڑا تھا سونے کا جو سامری نے بنایا، اور پھر اس نے کہا اپنی قوم کو کہ یہی تمہارا معبود ہے، تو اس پہ پھر بات کنکلوڈ کی جا رہی ہے آیت نمبر 98 میں، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا خدا، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ کی جو آیات نمبر 88 سے لے کر 98 تک، یہ 87 سے لے کر 98 تک جو بہت ہی اہم مضمون بیان ہوا ہے کہ جو انتہائی ذہین ترین لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے آج کل، جیسے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، مذہبی لیڈرشپ ہے، اسی طرح جو لوگ معاشرے میں جو لوگ نالج رکھتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو ذہین ترین لوگ ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیتوں کو، ان کے پاس جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہوتا ہے، اسی طرح جو ان کے پاس جو ہے نا وہ مذہبی جو لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے لیڈرشپ ہے، وہ کس طریقے سے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے لوگوں کو وہ استعمال کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سامری ہے یہ ایک آئیکن ہے، ایک رول ماڈل ہے، ایک طرح کا یہ ایک نمائندہ ہے، ایک طرح کا کردار ہے جو ہر معاشرے میں یہ موجود ہے، سامری کا کردار۔
یا تو یہ جو سیاسیت کرنو سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے یہ مسائل حل کر دیں گے، ہم اقتدار میں آ گئے تو آپ کو یہ کر دیں گے. تو یا پھر یہ ہے کہ مذہبی لبادہ اوڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہمارے تعویذ استعمال کرو، ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے پاس آؤ، ہماری مریدی اختیار کرو، تو ہم تمہارے تمام روحانی اور جسمانی مسائل حل کر دیں گے، تمہارے اولاد تمہیں دے دیں گے، تمہیں جو ہے نا رزق تمہارا وسیع کر دیں گے، تمہارے مقدمے تم جیت جاؤ گے، تمہارے جو ہے نا محبت کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ محبوب کو تمہارے قدموں میں لے آئیں گے، جیسے پاکستان میں مری روڈ پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ دراصل ایک پورا کریکٹر ہے جو سامری کا بیان کیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں ظاہر ہے کہ بچنے کی کوشش کرنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم اور ذہانت دیا ہے ان لوگوں کو اس کو دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.